ہاں جی، اب دیکھیں یہ گولڈے شریف دیکھ لیں آپ، یہ بھی تو چشت کا فیض ہے، جو گولڈے شریف کا فیض ہے یہ بھی چشتیان کا فیض ہے، ہاں جی، خواجہ چشتیان کا۔ اور اس طرح سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی ہے۔ ان کے بارے میں ایک عجیب روایت ہے جی، کہ یہ جب جا رہے تھے نا تو راستے میں دیکھا انہوں نے یہ آگ پرست نہیں ہوتے، آتش پرست، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ادھر آگ جلی ہوئی تھی، پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے مرید سے کہا کہ جاؤ شام کا ٹائم ہے، ان سے تھوڑی آگ لے آؤ کہ ہم کھانا پکا لیں، محترم انجینئر صاحب کھانا پکا لیں۔ جب وہ گیا نا وہ خادم، اس نے کہا میرا استاد آگ مانگ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم اتنے بڑے بڑے لباس تم نے پہنے ہوئے ہیں، آگ تم ہم سے مانگتے ہو؟ تو آگ تو جو ہم نہیں دیتے، یہ تو ہم اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا حضور انہوں نے تو مجھے جھڑک دیا ہے اور بڑی گھٹیا بات بھی کہہ دی۔ حضور غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے، اپنا کرتا جھاڑا، جا کے کھڑے ہوئے، اور وہ جو تھا نا ان کا بڑا وہ آتش پرستوں کا، اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ تھا، آپ نے سب سے پہلے اس سے بچہ چھینا اور چھیننے کے بعد آگ میں چھلانگ لگا دی۔ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ جب آگ میں چھلانگ لگا دی، اللہ اکبر، آگ بہت تیز تھی، آپ ان لمبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رونے لگے، چیخنے لگے کہ ہمارا بچہ جل جائے گا۔ روایات میں آتا ہے آپ بہت وقت تک اس آگ میں بیٹھے رہے اور انہیں کہتے رہے کہ جس آگ کی تم پوجا کرتے ہو اسے کہو مجھے جلائے۔ سبحان، لمبے جل رہے تھے، آپ حسب توفیق اللہ کے حکم کے برابر بیٹھے، جب آگ سے باہر آئے آپ کا جسم بھی پورا تھا، بچہ بھی ٹھیک تھا، وہ جتنے آتش پرست تھے وہ سارے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے بس بابا جو تو کلمہ پڑھتا ہے وہ ہمیں بھی پڑھا دے۔ اللہ، اب پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح ان لوگوں نے اپنے کردار سے، اپنی گفتار اور کردار سے اللہ کی مخلوق کو جامع حق پلایا ہے، کسی پہ تلوار نہیں اٹھائی، نیزہ نہیں اٹھایا، محبت کا جام پلایا اور انداز محبت میں پلایا۔ اور انہوں نے 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ توحید سکھایا اور پڑھایا، بے شک 90 لاکھ ہندوؤں کو۔ آج ہندوستان میں جو آپ کو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، یہ ان کی محنت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا روزہ اطہر سے کہ معین الدین جاؤ اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر بیٹھ جاؤ۔ ہاں جی، یہ جو اجمیر شریف بیٹھے ہیں آپ، یہ روزہ رسول سے آپ کو حکم ہوا تھا اور آپ پھر وہاں آئے، مشکلات اٹھائیں، لیکن آپ نے اللہ کے دین کی آبیاری کی۔ تو فقراء کا کام یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑ دینا، اصل کام یہی ہے۔ ہاں جی، تو جتنے بھی بزرگ لوگ گزرے ہیں انہوں نے اسی پہ محنت کی ہے، اپنے حصے کا کام کیا ہے، سارا تو نہیں کر سکتا نا کوئی، اپنے حصے کا کام حسب توفیق مخلوق خدا کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام بنا دینا۔ اور جب ادھر غلام بن گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جو رسول اللہ کا غلام بن گیا بس وہ اللہ کا ہو گیا، اللہ کے کھاتے میں آ گیا۔ ہاں جی، تو یہی بزرگان دین کا مشن ہے اور یہی ڈیوٹی ہے، اسی پیغام کو آگے چلانا ہے اور اسی کو لے کے چلنا ہے کہ اللہ کی مخلوق رسول اللہ کی صحیح معنوں میں غلام بن جائے، اطاعت گزار بن جائے، سنت کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ نماز، قرآن، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ کی غلامی ہے۔ اور جب یہ پیکٹ ہو جائے گا پھر نماز بھی قبول ہوگی، تلاوت بھی قبول ہوگی، ذکر بھی قبول، خواہ تھوڑا ہو لیکن پھر قبول ہو جائے گا۔ لیکن پہلی شرط یہ ہے غلامی رسول ہے، کالی کملی والے آقا کی غلامی کرنی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے، اور اس کے بعد پھر نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قرآن پڑھنا ہے، اس کے بعد ذکر و اذکار جو بھی کرنا ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دست حق پرست پر بیعت ہونا ہے، غلام ہونا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے نوکر ہیں، غلام ہیں، آپ کی امتی ہیں، آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں، آپ نے ہمیں اس دنیا میں اللہ کا بنانا ہے، کل حشر کو اللہ سے چھڑانا ہے۔ ہاں جی، تو یہی سب سے بڑی ایک دعوت ہے، اسی دعوت کو لے کے چلنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، تو جب تک مزدور اپنی حاضری گیٹ پہ نہیں لگاتا، وہ اندر جا کے جتنا کام دل ہے کر دے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ بے شک۔ اس کو کارخانے والے کہتے ہیں بھائی تیری حاضری ہی نہیں لگی ہوئی، تیرا نام ہی نہیں لکھا ہوا ہے، تو کس چیز کا معاوضہ مانگتا ہے ہم سے؟ ہاں جی، وہ پورا مہینہ وہاں کام کرے لیکن گیٹ پہ نوٹ ہوگا، وہاں نام لکھائے گا، وہاں سے ٹائم نوٹ ہوگا۔ تو ادھر قدرت کا قانون یہ ہے، جو اللہ کے رسول کے پاس آ گیا وہ میرے پاس آ گیا۔ سبحان اللہ، تو ہم نے جانا ہے، رسول اللہ کی خدمت میں رہنا ہے، 24 آور ان کی غلامی کرنی ہے، 24 گھنٹے حضور کی غلامی میں رہنا ہے، پھر ہمارا تھوڑا کیا ہوا بھی اللہ قبول کر لے گا، تھوڑی سی محنت بھی اللہ۔ نبی کریم نے فرمایا میری امت کا ٹائم عصر سے مغرب تک ہے، میری امت کا ٹائم عصر سے مغرب تک ہے، دن گزر چکا ہے، اللہ نے اس تھوڑے سے وقت پہ میری امت پہ راضی ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا باقی امتوں کا ٹائم فجر سے لے کر عصر تک ہے، لیکن میری امت کا ٹائم صرف اور صرف عصر سے مغرب تک ہے، یعنی اتنا وقت تم قیمتی بنا لو، اللہ اس پہ بھی راضی ہو جائے گا۔ لیکن پہلی شرط یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہے، اور اس دعوت کو عام کریں، سارے لوگوں کے کانوں تک یہ بات پہنچائیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کہ بھائی غلامی رسول، اطاعت رسول، محبت رسول، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی مذہب ہے، اور یہی سب کچھ ہے، یہی طریقت ہے، یہی طریقت ہے کالی کملی والے کی غلامی۔ اور شاہ نقش بند، شاہ سید بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے یہ پیغام اتنا عام کیا، اور ایک جگہ پہ آپ بیٹھے رہے یہاں تک کہ آپ کا یہ ٹانگیں، یہ والا گوشت اور یہ والا گوشت جڑ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ شاہ نقش بند سید بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے اس دعوت کو بیٹھ کر اتنا عام کیا، لیکن قول آپ کا یہی ہوتا تھا، قول صادق، کہ مدینے والے کی غلامی کرو، رسول اللہ کی غلامی کرو۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی یہ ٹانگیں جڑ گئی تھی، کسی نے پوچھا حضور آپ کی ٹانگیں جڑ چکی ہیں؟ انہوں نے فرمایا آپ کو جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، میرے نزدیک نہیں جڑی۔ سبحان اللہ۔ اتنی نشست انہوں نے کی۔ ہاں جی، تو بخارا کے اندر آپ کا مزار پاک ہے، 2 شخصیتیں وہاں پہ ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شاہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہوں نے حدیث پہ محنت کی صدق کے ساتھ۔ آج 1400 سال گزر گئے، غالباً ان کو بھی 1300 سال گزر گئے، امام بخاری کو، ان کا نام بھی زندہ ہے۔ بے شک۔ اور شاہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حقیقت کا جام دنیا کو پلایا، اللہ کا ذکر، رسول اللہ کی غلامی، یعنی اللہ کا ذکر سے بھی یہ تب قبول ہوگا جب کالی کملی والے کی غلامی ہوگی، آپ کی مہر ثبت ہوگی۔ ہاں جی، اللہ تھوڑی سی بات قبول کر لے گا۔ ہاں جی، میرے پاس چند لوگ آئے تو انہوں نے آ کے ایک انہونی بات رکھی، تو کہنے لگے یہ پوری ہو جائے گی؟ میں نے کہا اگر آپ کا یقین ہے تو پوری ہو جائے گی۔ وہ حیران رہ گئے، میں نے انہیں ٹائم لمٹ دے دی، کہنے لگے شاہ صاحب آپ بہت بڑی بات کر گئے۔ میں نے کہا یہ ٹائم لمٹ ہے، اس کے اندر پوری ہو جائے گی، لیکن آپ نے مجھے آ کے کم از کم بتانا ہے۔ انہوں نے 1 دن پہلے آ کے مجھے بتایا، وہ بات پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ بات پوری ہو گئی۔ تو اس لیے اب اس میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم ذاتی کمال کوئی نہیں ہے، یہ کمال ان کا ہے۔ جیسے ابھی ہم سن رہے تھے، عالم کہہ رہے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ آصف بن برخیہ نے تخت کو لا کے دیا، تو وہ
وہ عالم یہی کہہ رہے تھے کہ وہ جتنا کمال تھا وہ سلیمان علیہ السلام کی نظر کا کمال تھا. بے شک. ہاں جی، انا آتی کا بئی قبل ان یرتد الیک طرفک. فرمایا حضور جب تک آپ کی نظریں میری طرف ہیں ہائے ہائے. میں تخت کو لے آؤں گا. اور امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ وہ تخت نہ ہوا میں اڑ کے آیا نہ زمین پہ گھسٹ کے آئے، بلکہ وہاں سے زمین کے اندر غائب ہوا ادھر سے اور ادھر سے نکل کے باہر آ گیا. سبحان اللہ. تو یہ نگاہ جو ہے یہ نگاہ مصطفیٰ کریم ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے کہ آپ کا سفر اتنا تیز ہے کہ معراج کی رات کو بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بہہ رہا ہے، اور میرے آقا اللہ سے ملاقات بھی کر کے آ جاتے ہیں اور نماز کا تحفہ لے کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن زمان و مکان سمٹ گئے میرے مصطفیٰ کی ذات کے لیے. سبحان اللہ. بس زمان و مکان کو رب نے سمیٹ دیا. تو قرآن نے بیان کر کے یہ اس لیے ہمیں بتایا کہ تمہارے نبی کی ذات کے سامنے نہ کوئی ٹائم سپیس ہے، نہ کوئی مکانی بعد ہے، نہ زمانی بعد ہے. تمہارے نبی کے لیے سب کچھ حاضر ہے. سبحان اللہ. ہاں جی، ہاں جی، تمہارے آقا کے لیے سب کچھ اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہست دین مصطفیٰ دین حیات. ہاں جی، کہ اصل میں دین حیات جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت ہے. بے شک. ہاں جی، دین مصطفیٰ جو ہے یہ شریعت مصطفیٰ کریم جو ہے یہ دین حیات ہے اور اسی کا نام زندگی ہے. ویسے تو غیر مسلم بہت تازے ہیں، موٹے ہیں، ان کے صحتیں بہت اچھی ہیں، لیکن ان کو اللہ نے مردہ قرار دیا ہے. قرآن میں اللہ نے انہیں مردہ قرار دیا ہے. کیوں مردہ قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ وہ محمد الرسول اللہ کی شریعت سے دور ہیں. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آپ سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ نے انہیں مردہ کیا. اور جو حضور کے قدموں میں انہیں اللہ نے زندہ کہا ہے. بے شک. میں یہ زندہ ہے. تو زندگی اصل میں وہ جیسے فرمایا کہ جب میرا نبی تمہیں بلائے اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ، واہ واہ. سبحان اللہ. جب میرا نبی تمہیں بلائے تو اس کا بلانا یہ ہے کہ وہ زندگی دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ تمہیں، اور زندگی نام ہے اللہ اور رسول کی پیروی کا، محمد الرسول اللہ کی غلامی کا نام زندگی ہے، اور اسی کو اللہ نے قبول فرمایا ہے. تھوڑا سی سنت عمل ہو جائے اللہ قبول کر لیتا ہے. آمین. سنت پہ تھوڑا سا عمل ہو جائے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کے اسوے پہ راضی ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا کام کر لیں آپ، وہی عصر سے مغرب والی بات ہے کہ میری امت کو اللہ نے اتنے سے ٹائم میں کامیابی دے دی. بے شک. ہاں جی، یہود اور نصارہ کو پورا دن کرنے پر کامیابی نہیں ملی، اور میری امت پہ اللہ اتنا راضی ہو گیا انہیں اتنے سے ٹائم پہ اللہ نے کامیابی ان کا مقدر فرما دی. تو بس یہ دعا کرنی ہے ہم نے مل کے کہ رب العالمین ساری امت مسلمہ پہ رحم فرمائے. آمین. اس وقت بہت مشکل وقت ہے، امت مسلمہ کٹ رہی ہے، پس رہی ہے، اور کفار ہندو یہود ان کا تماشا اڑا رہے ہیں، اور مسلمان آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جا رہا ہے. اس کے لیے دعا کریں اللہ امت مسلمہ کو سکون دے آمین. اور نبی کریم علیہ السلام اسوے کی پیروی کی توفیق دے. آمین. اور یہ جو ایک بہت سخت وقت ہے اللہ اس وقت سے نجات عطا فرما کے اچھا وقت لائے. آمین. ایران ہے، شام ہے، فلسطین ہے، کشمیر ہے، مختلف خطوں کے اندر ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں بہت پریشان ہیں، اور ہم بھی ان کے لیے یہاں پریشان ہیں، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم کے کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم بےتاب رہتا ہے، یعنی مضطرب رہتا ہے. تو سب سے زیادہ ان کے درد کو ہم نے محسوس کرنا ہے کہ وہ ہمارے کلمے کے بھائی ہیں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں. اللہ ان کو بھی، کشمیر والوں کو بھی اللہ آزادی نصیب فرمائے. آمین. اللہ ہمارے فلسطین کے بھائیوں کو بھی امن و سکون کی زندگی نصیب فرمائے. آمین. شام میں جو کچھ تو خون ہو رہا ہے، اس قدر خون بہہ رہا ہے کہ بندہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ پاک ان کی بھی مشکل کشائی فرمائے. آمین. ہاں جی،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ان کو بھی آزادی کی زندگی نصیب فرمائے. آمین. بارود کی بارش ان پہ ہو رہی ہے. جب ہم تصور کرتے ہیں سوچتے ہیں تو جسم میں درد اٹھ جاتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا کیا حشر ہے، کیا حال ہے. ہاں جی، کہ جن کو نہ کھانا پینا مرضی سے، نہ سونا اٹھنا. جی بسم اللہ. وعلیکم السلام.